میں ایک نبینا عورت تھی اور اپنے 8 سالہ بیٹے کے ساتھ سڑکوں پہ بھیک مانگا کرتی تھی۔ ایک دن کسی نے میرے کشکول میں ایک چھوٹی سی پوٹلی ڈال دی۔ گھر آ کر جب میرے بیٹے نے دیکھا تو کہنے لگا کہ اس کے اندر تو ہیرے ہیں، بہت زیادہ چمک رہے ہیں، پتہ نہیں اصلی تھے یا نکلی۔ ہم نے ایک سائڈ پہ رکھ دی ہے۔ 2 مہینے بعد ایک آدمی آیا اور میرے بیٹے نے کہا کہ یہ وہی آدمی ہے جس نے ہمارے کشکول میں پوٹلی ڈالی تھی۔ اس سے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو، تو اس نے ایسی بات بتائی کہ ہم لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ اس کے بعد ہماری ساری زندگی سڑکوں پر بھیک مانگنا میرے لیے کوئی نئی بات نہ تھی، بلکہ یہ تو میری زندگی کا معمول بن چکا تھا۔ لیکن اسی دوران میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے کبھی بھی اس واقعے کے بارے میں نہ سوچا تھا، میں ان لمحات کے بارے میں کبھی تصور نہ کر سکتی تھی۔ میں ایک نبینا عورت تھی اور اپنے 8 سالہ بیٹے کے ساتھ سڑکوں پہ بھیک مانگا کرتی تھی۔ ایک دن کسی نے میرے کشکول میں ایک چھوٹی سی پوٹلی ڈال دی۔ گھر آ کر جب میرے بیٹے نے دیکھا تو کہنے لگا کہ اس کے اندر تو ہیرے ہیں، بہت زیادہ چمک رہے ہیں، پتہ نہیں اصلی تھے یا نکلی۔ ہم نے ایک سائڈ پہ رکھ دی ہے۔ 2 مہینے بعد ایک آدمی آیا اور میرے بیٹے نے کہا کہ یہ وہی آدمی ہے جس نے ہمارے کشکول میں پوٹلی ڈالی تھی۔ اس سے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو، تو اس نے ایسی بات بتائی کہ ہم لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ اس کے بعد ہماری ساری زندگی سڑکوں پر بھیک مانگنا میرے لیے کوئی نئی بات نہ تھی، بلکہ یہ تو میری زندگی کا معمول بن چکا تھا۔ لیکن اسی دوران میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے کبھی بھی اس واقعے کے بارے میں نہ سوچا تھا، میں ان لمحات کے بارے میں کبھی تصور نہ کر سکتی تھی۔ گرمیوں کی ایک ایسی صبح جس میں ہوا کے جھونکے جسم کو سوئیاں چبھو رہے تھے، آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی زوردار بارش شروع ہو جائے گی۔ میں صحن میں چارپائی پر لیٹا آسمان کو تکنے میں مصروف تھا۔ خوشگوار موسم ہونے کے باوجود میرے اندر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ باہر کا خوشگوار موسم میرے اندر کے موسم کو تبدیل نہیں کر پایا تھا۔ آسمان پر بادل ہر طرف تیزی سے چھاتے جا رہے تھے اور تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے زوردار طریقے سے برسنا شروع کر دیا تھا، اور میں اپنی سوچوں کا سلسلہ توڑ کر چارپائی کے اندر آ کر طرف بھاگا اور کمرے میں جا کر دوبارہ سے لیٹ گیا۔ پچھلے چند دنوں سے میرے دل پر ایک بوجھ تھا جسے باہر برسنے والی بارش نہ اتار پائی تھی۔ میرے اندر کا موسم باہر کے موسم سے بھی بھاری تھا۔ آج میرا میٹرک کا رزلٹ آنے والا تھا۔ یہ تیسری بار تھا جب اس دن کا میں نے سامنا کرنا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا کیونکہ پچھلی 2 دفعہ بھی میں فیل ہو چکا تھا، اب یہ تیسری بار تھا۔ جوں جوں ٹائم بڑھتا جا رہا تھا ویسے ویسے میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں چارپائی پر بیٹھا کبھی انگلیوں کے ناخن کو منہ میں چباتا اور کبھی موبائل فون دیکھنے لگ جاتا، جہاں پر سب رزلٹ آنے کی خوشی میں ایک دوسرے سے گپ شپ لڑا رہے تھے۔ ان کی گپ شپ پڑھنے کے بعد مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ صرف میں ہی رزلٹ کی وجہ سے پریشان ہوں، اور میرا پریشان ہونا بنتا بھی تھا، کیونکہ پہلے 2 دفعہ میں ناکام ہو چکا تھا اور میری ناکامی کی وجہ سے والدین کو بہت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس دفعہ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی کہ اگرچہ اچھے نمبر نہ آئیں لیکن میں پھر بھی پاس ہو جاؤں۔ جو ہی میں گھر سے باہر نکلا تو لڑکے گلی میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مصروف تھے، اور ان کو کہے لگاتے ہوئے دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں ہی رزلٹ کی وجہ سے پریشان ہوں۔ سب بے فکری سے ادھر ادھر گھوم رہے تھے اور موسم کو انجوائے کر رہے تھے۔
ان کے چہرے کی چمک دمک دیکھ کر میرا دل ڈوبا جا رہا تھا، جیسے پہلے ہی میں جانتا ہوں کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اگرچہ میں باہر اپنی اداسی کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن باہر آنے کے بعد اس میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ 10 بجنے میں سے ابھی 10 منٹ باقی تھے، اس وجہ سے میں گھر آ گیا، لیکن گھر میں بھی پریشانی نے میرا پیچھا نہ چھوڑا تھا۔ ابا کی سخت نگاہیں مجھ پر ہی جمی ہوئی تھیں، اور اماں بھی میرے چہرے کے تاثرات چیک کر رہی تھی۔ میں ان کی نگاہوں سے بچتے ہوئے کمرے کے اندر آ چکا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری پریشانی اور بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ 10:08 ہو چکے تھے، اور اماں ابا آ کر میرے ساتھ بیٹھ چکے تھے، اور ابا کی نگاہوں سے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ابھی مجھے نگل جائیں گے، کیونکہ ان کو اپنے بچوں کو پڑھانے کا بہت شوق تھا۔ لیکن میں دوسری مرتبہ بھی میٹرک میں پاس نہ ہو پایا تھا، لیکن دوسری طرف میرے چھوٹے بھائی نے، جو ابھی 8ویں کلاس میں تھا، اس نے نمایاں نمبروں سے کامیابی حاصل کی تھی، اور اپنے پورے خاندان میں اس نے ابا کا نام ہی روشن کر دیا تھا، اور وہی ہمیشہ ابا کا اچھا بیٹا تھا، کیونکہ وہ ابا کی ہر بات مانتا تھا اور ابا کی سوچ پر پورا اترتا تھا۔ لیکن میں ابا کی کوئی بھی بات نہ مانتا تھا۔ ابا نے مجھے کتنی مرتبہ کہا تھا کہ میں ایک اکیڈمی چلا جاؤں، لیکن میں نے ان کی بات نہ مانی تھی اور گھر پر ہی اپنی پڑھائی جاری رکھی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ میں 2 دفعہ امتحان میں فیل ہو چکا تھا، کیونکہ میں گھر پر پڑھائی کا بہانہ بنا کر سارا دن یا تو گیمز کھیلتا رہتا تھا یا سارا دن آن لائن کام کو سیکھنے میں گزار دیتا تھا، جس کی وجہ سے ابا ہمیشہ مجھ سے نالاں رہتا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میں پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بن جاؤں۔ وہ مجھے ایک کامیاب زندگی گزارتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا، لیکن میں کبھی بھی اس کی امیدوں پر پورا نہ اترا تھا۔ میں سارے خاندان میں اس کی ناک کٹوا کر رکھ دیتا تھا، جس کی وجہ سے ہمیشہ خاندان والے ابا کو مذاق مذاق میں شرمندہ کر دیتے تھے، کیونکہ خاندان میں موجود سب بچوں کے بہت ہی اچھے نمبر آتے تھے، اور ہمیشہ میں ہی وہ واحد لڑکا ہوتا جو فیل ہو جاتا۔ اس دفعہ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی، لیکن اس سب کے باوجود بھی جب دوست نے میرے پاس میرا ریزلٹ سینڈ کیا تو اسے دیکھ کر ابا بہت غصے میں آ گئے تھے، کیونکہ میں معمول کے مطابق فیل ہو چکا تھا۔ ہر سبجیکٹ کے آگے سرخ روشنائی میں لکھا ہوا تھا فیل فیل فیل۔ میں امتحان میں 25 نمبر لینے میں بھی کامیاب نہ ہو پایا تھا۔ ابا نے میرا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی تھی، لیکن مجھے خاموش بیٹھا دیکھ کر وہ کمرے سے باہر چلے گئے تھے، لیکن ابا ابھی غصے سے مجھے تک رہے تھے۔ انہوں نے غصے میں آ کر ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر رسید کر دیا تھا، جس کی گونج اماں کے کانوں تک گئی تھی، لیکن اماں نے انسنی کر دی اور خاموشی سے اپنے کام میں مشغول رہی، کیونکہ جب بھی ابا کو غصہ آتا تھا وہ آپے سے باہر ہو جاتے تھے، اور جب تک ان کا غصہ ختم نہ ہو جاتا تھا کسی کو بھی ان کے سامنے بولنے کی جرت نہ ہوتی تھی۔ لیکن ابا کو غصہ بہت کم آتا تھا، لیکن جب ان کو غصہ آتا تو پھر وہ اترنے کا نام نہ لیتا تھا۔ جب تک ابا اپنے دل کی بھڑاس نکال نہ لیتے تھے وہ ٹھنڈے نہ ہوتے تھے۔ مجھے مار کھاتا ہوا دیکھ کر میرا بھائی خاموشی سے باہر چلا گیا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ میری اچھی خاصی کلاس لگنے والی ہے۔ ابا کی آنکھوں میں سرخی چھائی ہوئی تھی اور غصے کی وجہ سے ان کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ وہ غصے سے مجھ پر چیخ چلا رہے تھے کہ نالائق، تمہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ گندے دوستوں کے ساتھ مت اٹھا بیٹھا کرو اور اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ کتنی بار میں نے تمہیں سمجھایا ہے کہ اپنا وقت دوستوں کے ساتھ ضائع مت کرو، لیکن سمجھانے کے باوجود تم نے میری بات نہیں مانی، اور آج نتیجہ دیکھ لیا، تم تیسری بار فیل ہو چکے ہو۔ میں نے تمہیں سمجھایا تھا
کہ لوفر اور عیاش قسم کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دو، لیکن اس سب کے باوجود بھی تم نے میری بات نہ مانی اور اپنی پڑھائی کی طرف تم نے بالکل دھیان ہی نہ دیا۔ انہوں نے یہ کہتے ہوئے غصے سے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تھا اور دوسری مرتبہ ایک زوردار تھپڑ مجھے رسید کر دیا تھا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ ابا میرے ساتھ یہی سلوک کرے گا، لیکن میں نے پھر بھی پڑھائی کی طرف دھیان نہ دیا تھا، کیونکہ مجھے پڑھنا لکھنا بالکل بھی پسند نہ تھا۔ اگر میں پڑھنے کی کوشش بھی کرتا لیکن مجھے کچھ بھی یاد نہ ہوتا تھا۔ میں نے ابا سے کافی مرتبہ کہا تھا کہ یہ پڑھنا لکھنا میرے بس کا کام نہیں ہے، وہ مجھے کسی کام کو سیکھنے کے لیے چھوڑ کر آئے، لیکن وہ میری بات نہیں سمجھتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہر حال میں پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بن جاؤں، لیکن یہ سب کچھ میرے لیے ناممکن تھا، کیونکہ پڑھائی میں میرا جی ہی نہ لگتا تھا، لیکن میرا آن لائن کام کی طرف بہت زیادہ دھیان جاتا تھا۔ 9ویں جماعت تو میں نے جیسے تیسے کر کے پاس کر لی تھی، لیکن 10ویں جماعت کو پاس کرنا میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا۔ اگرچہ میں 3 سال پڑھ چکا تھا 10ویں جماعت، لیکن اس سب کے باوجود میں جب بھی کتابیں کھولتا تھا مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں نے اس کتاب کو پہلے کبھی بھی نہیں پڑھا، کیونکہ میں نے انہیں کھولنے کی ہی کبھی زحمت نہ کی تھی، کیونکہ میں انہیں امتحان سے ایک رات پہلے ہی پڑھنے کی کوشش کرتا۔ ابا نے غصے کی حالت میں مجھے زمین پر ایک زوردار دھکا دیا تھا، جس کی وجہ سے میرا سر زمین سے بری طرح ٹکرایا تھا۔ ایک لمحے کے لیے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا چکا تھا، لیکن میں ابھی سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ابا نے دوسرا زوردار دھکا دے کر مجھے کمرے سے باہر نکال دیا تھا۔ اس بار ان کی زوردار آواز کانوں کو چیرتی ہوئی اندر تک گئی تھی۔ وہ مجھے دھکے بھی دے رہے تھے اور کہہ بھی رہے تھے کہ نالائق نکل جا میرے گھر سے، میری تمہارے اس گھر میں کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ وہ بہت زیادہ غصے میں تھے اور طیش میں آ چکے تھے، اور وہ کمرے میں موجود سامان کو اٹھا کر مجھے مار رہے تھے۔ اماں نے مجھے بچانے کی بہت زیادہ کوشش کی تھی، لیکن ابا نے انہیں ایک آنکھ دکھا کر پیچھے بھیج دیا تھا۔ وہ ابا سے بہت زیادہ ڈرتی تھی، اس وجہ سے وہ خاموش تھی، کیونکہ غصے کے وقت ابا کو کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ ابا کے الفاظ دل میں اتر چکے تھے، لیکن میں پھر بھی خاموش تھا، کیونکہ غلطی ابا کی نہیں بلکہ میری تھی۔ وہ اتنی مہنگائی ہونے کے باوجود بھی مجھے پڑھا رہے تھے، لیکن میں تیسری بار بھی فیل ہو چکا تھا۔ میں نے ایک بیگ اٹھایا تھا اور اس میں اپنی ضرورت کا کچھ سامان ڈال کر گھر سے نکل آیا تھا۔ محلے والے اپنی چھتوں اور دکانوں سے مجھے گھور رہے تھے، کچھ تو میری ناکامی پر اندر ہی اندر خوشی منا رہے تھے، لیکن کچھ لوگوں کی آنکھوں میں میرے لیے ترس تھا کہ اتنی سی عمر میں کہاں پر جاؤں گا۔ لیکن کسی نے میرے ابا جان کو سمجھانے کی کوشش نہ کی تھی۔ سب خاموشی سے بس تماشا دیکھ رہے تھے، لیکن اماں دروازے سے باہر نکل کر آنسو بہا رہی تھی، کیونکہ وہ ابا کے سامنے بے بس تھی۔ گھر میں کبھی بھی اماں کی نہ چلی تھی۔ گھر کے تمام معاملات کا فیصلہ ابا کے ہی ہاتھ میں تھا۔ وہ بہت اصول پرست انسان تھے، وہ خود بھی اصولوں پر عمل کرتے تھے اور دوسروں سے بھی یہی امید رکھتے تھے کہ وہ بھی اس کے اصولوں پر عمل کرے، لیکن ان کے اصولوں پر عمل کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہ تھی۔ میں نے اپنی نظریں جھکا کر اور اپنے قدم آگے بڑھا دیے تھے، لیکن مجھے کچھ بھی معلوم نہ تھا کہ مجھے جانا کہاں ہے، کیونکہ میرے پاس رہنے کے لیے کوئی بھی اور ٹھکانہ موجود نہ تھا۔ اگرچہ ابا بھی جانتا تھا کہ میرے پاس رہنے کے لیے کوئی بھی ٹھکانہ نہیں ہے، لیکن اس سب کے باوجود بھی اس نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ چلتے چلتے نہ جانے کب میں نہر کے کنارے پر پہنچ چکا تھا۔ نہر میں
پانی کی رفتار بہت زیادہ تیز تھی، لیکن اس کے باوجود ہر طرف خاموشی ہی خاموشی چھائی ہوئی تھی، جو کسی طوفان کا ہی پیش خیمہ محسوس ہو رہی تھی۔ میں نہر کے کنارے پر کھڑا خاموشی سے پانی کو گھور رہا تھا، اور میرے ذہن میں ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، میرے جینے کا مقصد بھی ختم ہو چکا ہے، کیونکہ میں نے والدین کے بغیر زندگی گزارنے کا کبھی تصور میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس لیے میرے لیے بہتر یہی ہے کہ میں اس پانی میں ڈوب کر مر جاؤں، کیونکہ ابا کے غصے کی وجہ سے میں بالکل شرمندہ ہو کر رہ گیا تھا۔ اگرچہ مجھے اپنی غلطی کا اندازہ ہو چکا تھا، لیکن میں اپنی غلطی کا ازالہ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میرے پاس آخری موقع تھا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا تھا۔ اگر میں ایک بھی قدم آگے بڑھاتا تو سب کچھ ختم ہو جاتا، مگر جیسے ہی میں نے کودنے کے لیے قدم اٹھایا تھا، ایک خیال بڑی تیزی سے میرے ذہن میں آیا کہ مرنے سے پہلے میں ایک بار اپنی قسمت کو آزما لوں، کیونکہ مجھے ویب سائٹ کا کام آتا تھا۔ اگر میں اس کام کو کرنے میں اپنی جان لگا دوں تو ہو سکتا ہے کہ میں اس میں کامیاب ہو جاؤں۔ اس خیال نے میرے قدم روک لیے تھے اور میں پیچھے ہٹ چکا تھا، اور میں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں ابا کو اب کامیاب ہو کر دکھاؤں گا اور ان کا نام روشن کر دوں گا۔ اگر قسمت نے میرا ساتھ دیا تو میں جیت جاؤں گا، اگر میں ہار گیا تو میرے پاس خود کو مارنے کا موقع ہمیشہ موجود رہے گا۔ میں نے ویب سائٹ کا کام کرنے کے بارے میں سوچ تو لیا تھا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ ابھی میری اس کام میں اتنی پریکٹس نہیں ہے کہ میں اس کام کو اچھے طریقے سے کر سکوں، کیونکہ میں نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے ویب سائٹ کا کام سیکھا تھا، لیکن میں نے اسے مکمل دھیان سے نہیں سیکھا تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود میں نے اپنا پختہ عزم بنا لیا تھا کہ میں ابا کو کامیاب ہو کر دکھاؤں گا۔ میرے پاس رہنے کے لیے کوئی بھی ٹھکانہ نہ تھا، اور چلتے چلتے بھوک بھی اس قدر لگ چکی تھی کہ اب بھوکا رہنا بھی ممکن نہ تھا۔ جب میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب میں سے صرف 200 نکلے تھے۔ ان 200 کو دیکھ کر مجھے ہنسی بھی آئی تھی کہ میں اس حد تک گر چکا ہوں کہ میں اپنا خرچہ اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ شام ہونے میں سے صرف 1 گھنٹہ باقی تھا، لیکن میرے پاس کوئی بھی ایسا ٹھکانہ نہ تھا کہ میں کہیں جا سکوں۔ لوگ مجھے نہر کے کنارے کھڑے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے، کیونکہ میں کب سے وہاں پر کھڑا تھا۔ نہر کے کنارے پر موجود دکاندار بھی مجھے حیرانگی کی نظروں سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ مجھے دیکھ چکے تھے کہ میں نے خود کو مارنے کے لیے نہر میں چھلانگ لگانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے جیب سے نکلنے والے 200 سے ایک ہوٹل سے روٹیاں اور سالن لے کر اپنی بھوک مٹا لی تھی۔ اب گھر جانے کا سوال بھی بالکل پیدا نہ ہوتا تھا، کیونکہ میں نے اپنا پختہ ارادہ بنا لیا تھا کہ میں کامیاب ہونے کے بعد ہی جاؤں گا، اور جب تک میں کامیاب نہیں ہو جاتا کسی بھی حالت میں گھر نہیں جاؤں گا۔ لیکن میرے پاس تو رہنے کے لیے کوئی بھی ٹھکانہ نہ تھا۔ بہت سوچنے کے بعد میرے ذہن میں ایک ہی دوست امجد کا نام آیا تھا، جو نہر کے کنارے پر ہی ایک گھر میں رہتا تھا۔ وہ میرا بہت ہی اچھا دوست تھا اور میرے ہر مشکل وقت میں میرے کام آتا تھا۔ اس وجہ سے ہی اس کا نام سب سے پہلے میرے ذہن میں آیا تھا۔ وہ مجھے ہمیشہ کہتا تھا کہ یار تم میں ایسا کچھ ضرور چھپا ہوا ہے جس کی بدولت تم زندگی میں ترقی کر جاؤ گے۔ لیکن میں اس کے الفاظوں کو سن کر ہنستا رہتا تھا، کیونکہ میں نے کسی بھی کام کو کبھی بھی نہیں سیکھا تھا۔ میں سیدھا اس کے گھر کی جانب بڑھا اور اس کے گیٹ پر پہنچ کر
میں نے جب گھنٹی بجائی تو اس کی والدہ جو ہے وہ باہر آئی دوڑتی ہوئی اور مجھ سے آ کر پوچھنے لگی کہ بیٹا کس سے کام ہے؟ تو میں نے بتایا کہ امجد کو بتا دیں کہ اس کا دوست آیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد امجد خود نکل کر باہر آ چکا تھا اور مجھے دیکھتے ہی اس نے زور سے گلے لگا لیا تھا، لیکن مجھے اپنے گیٹ پر بیگ کے ساتھ موجود دیکھ کر وہ تھوڑا سا حیران ہوا تھا، لیکن اس نے مجھ سے کچھ پوچھنے کی بجائے وہ خاموشی اختیار کر چکا تھا، وہ مجھے اپنے اندر لے جا چکا تھا۔ فوراً ہی اس نے مجھے پانی پلایا اور پانی پلانے کے بعد ہی اس نے مجھ سے ساری تفصیل پوچھی، تو میں نے اسے ایک ایک لفظ بتا دیا کہ کس طرح ابا نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ میں نے اس سے گزارش کی کہ مجھے کچھ عرصے کے لیے اپنے گھر میں رہنے دے، جو وہ خوشی کے ساتھ مان گیا، کیونکہ وہ خود بھی آن لائن کام کرتا تھا اور اس نے اپنے پاس کچھ لڑکے بھی رکھے ہوئے تھے جو اس کے پاس کام کو سیکھنے کے لیے آتے تھے اور اس کے ساتھ مل کر وہ کام بھی کرتے تھے۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد وہ مجھے گیسٹ روم سے لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اگر چاہ اس کا کمرہ چھوٹا تھا، لیکن اگر میں اور وہ اس میں رہتے تو اچھی طرح گزارا ہو سکتا تھا۔ اس کمرے کی دیواروں پر کتابیں رکھی ہوئی تھیں اور ایک کونے میں بڑا سا کمپیوٹر پڑا تھا جس پر وہ خود بیٹھ کر کام کیا کرتا تھا۔ چند دنوں کے بعد امجد نے میرے لیے ایک نیا کمپیوٹر خرید لیا تھا اور ہم دونوں مل کر کام کیا کرتے تھے۔ کیونکہ وہ بھی ویب سائٹ کا کام کرتا تھا، اس لیے مجھے زیادہ مشکل نہ ہوئی تھی کام سیکھنے میں، اور چند ہی دنوں کے اندر میں ویب سائٹ ڈیولپنگ میں ایکسپرٹ بن چکا تھا، اور میں اتنی دل لگی سے کام کو کر رہا تھا کہ میں امجد سے بھی چند دنوں کے بعد آگے نکل چکا تھا۔ کبھی کبھی وہ مجھے دیکھ کر حیران ہوتا تھا، کیونکہ میں نے کبھی بھی اس جذبے سے پہلے کبھی کام نہ کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت حیران تھا۔ میں اپنی پوری توجہ کام کی طرف لگا چکا تھا اور دن رات اس کام کو کرنے میں نے ایک کر دیا۔ صبح 9 بجے سے رات 2 بجے تک کام کرتا تھا، اور پہلے ہی ہفتے میں نے ایک ریستوران کے لیے ویب سائٹ بنا لی تھی، اور جب میں نے ایک ویب سائٹ کو ریستوران والوں کو دی تو وہ میرا ساتھی تھا اور وہ میری ہمت بڑھاتا تھا۔ جب میں ہمت ہار جاتا تو اس کی مدد کی وجہ سے میں دن بدن کامیابی کی منزل طے کرتا جا رہا تھا۔ میں بھوکا رہ کر بھی اپنا کام کرتا اور اپنے کام کو بہتر کرنے کے لیے میں دن رات کوشش کر رہا تھا۔ امجد میرے کام کی لگن کو دیکھ کر کبھی کبھی گھبرا جاتا تھا، کیونکہ میں کام کرتے وقت کھانے پینے کا بھی خیال نہ رکھتا تھا، جس کی وجہ سے میری صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے میں نے کافی مرتبہ امجد سے ڈانٹ بھی کھائی تھی۔ امجد میری ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال بھی رکھتا تھا، اور اس کی والدہ کا رویہ بھی مجھ سے بہت زیادہ اچھا تھا، اور وہ ہمیشہ مجھ سے شفقت سے محبت سے پیش آتی تھی۔ میں امجد کے گھر میں رہ کر ایسے رہ رہا تھا کہ جیسے وہ میرا اپنا ہی گھر ہو، کیونکہ امجد کے گھر میں وہ اور اس کی والدہ ہی رہتے تھے۔ کیونکہ اس کے والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو چکا تھا، اس کی والدہ نے ہی اس کو پالا پوسا تھا اور اس کی اتنی اچھی تربیت کی تھی۔ میں وہاں پر بہت خوش تھا، کیونکہ امجد کی والدہ نے مجھے اپنا بیٹا ہی بنایا ہوا تھا۔ میں اپنے عزم کو پانے کے لیے دن رات محنت کر رہا تھا۔ میں اس تمام عرصے میں میرا اماں اور ابا سے کوئی رابطہ نہ تھا، لیکن کبھی کبھار بھائی سے میری بات ہو جاتی تھی اور میں اس سے ہی اماں اور ابا کے بارے میں پوچھ لیتا تھا، اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ اماں مجھے یاد کرتے ہوئے آنسو بہاتی رہتی ہے، لیکن ابا نے میری خیریت پوچھنے اور مجھ سے بات کرنے سے انہیں منع کر دیا تھا۔ چند ہی دنوں کے اندر اندر میری ویب سائٹ بنائی ہوئی کاروباری لوگوں کے سامنے آ چکی تھی، اور مجھے اس ویب سائٹ کے مزید آرڈر ملنے شروع ہو چکے تھے،
قسمت بھی اب میرا ساتھ دے رہی تھی اور میں خود کو آسمان میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ یوں ہی سال گزرتے گئے اور چند ہی سالوں کے اندر میں ویب ڈیولپمنٹ میں ایکسپرٹ بن چکا تھا اور روزانہ کی بنیاد پر مجھے آرڈر ملنا شروع ہو گئے تھے اور میں نے اپنا گھر اور گاڑی بھی خرید لی تھی۔ اپنی ہی کمائی سے امجد اور امجد کی والدہ میری کامیابی کی وجہ سے بہت خوش تھی۔ میں نے کچھ لڑکے بھی اپنے کام میں شامل کر لیے تھے جو کام بھی سیکھتے تھے اور مشکل وقت میں میرے کام بھی آتے تھے۔ میں اپنی زندگی میں بہت ترقی کر چکا تھا، لیکن اتنے سال گزرنے کے باوجود میرا نہ ہی اماں سے کبھی رابطہ ہوا تھا اور نہ ہی ابا سے، اور کچھ سالوں سے تو بھائی سے بھی میرا رابطہ نہ ہو پایا تھا۔ وہ بھی میری طرف جوانی کی دہلیز تک پہنچ چکا تھا۔ اگرچہ میں نے اپنی زندگی میں بہت کامیابی حاصل کر لی تھی، لیکن اس سب کے باوجود مجھے سکون حاصل نہیں ہو رہا تھا، اور کبھی کبھی میں ایسے خواب دیکھتا تھا کہ جس میں مجھے دکھائی دیتا تھا کہ اماں اور ابا کو میری ضرورت ہے، لیکن میں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر بھلا دیا تھا۔ لیکن خوابوں کا سلسلہ نہ رکا۔ میرا دل اماں اور ابا کی یاد میں تڑپ رہا تھا، کیونکہ ان سے بچھڑے ہوئے مجھے تقریباً 20 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا تھا، اور اماں اور ابا کو یاد کرے ہوئے میں راتوں کو رویا کرتا تھا۔ میری دن بدن ہوتی خراب حالت کو دیکھ کر امجد اور اس کی والدہ نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ میں اماں اور ابا سے ملنے کے لیے چلا جاؤں، لیکن اتنے سال گزرنے کے باوجود اگرچہ میں اب جوان ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی میرے دل میں ابا کا ڈر موجود تھا، اور اس ڈر کی ہی وجہ سے میں اتنے سالوں کے بعد بھی ابا سے ملنے کے لیے گھبرا رہا تھا۔ میری حالت کو دیکھ کر امجد میرا بہت مذاق اڑاتا تھا۔ چند ہی دنوں کے اندر میں کمائی میں بہت آگے کی طرف نکل چکا تھا۔ میں دن رات کام کرنے میں لگا رہا تھا، اور کبھی کبھی تو مجھے یہ یاد بھی نہ رہتا تھا کہ میں سویا کب تھا۔ میں جانتا تھا کہ ایک دن میں بڑا آدمی بن جاؤں گا اور کامیاب ہو کر ہی ابا کے پاس جاؤں گا اور ابا کو گلے لگا کر بتاؤں گا کہ دیکھو آج تمہارا نالائق بیٹا اس قدر کامیاب ہو چکا ہے، کیونکہ قسمت میرا بہت زیادہ ساتھ دے رہی تھی۔ لیکن اماں اور ابا کی یاد ستانے کی وجہ سے میں نے اس سے ملنے کے لیے محلے جانے کا سوچا تھا، کیونکہ اب میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے ابا مجھے کامیاب دیکھ کر کیسا ری ایکشن دیتا ہے، کیونکہ میں ان کی آنکھوں کی چمک کو دیکھنا چاہتا تھا جو مجھے کامیاب دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنی تھی۔ میں نے اپنی گاڑی نکالی تھی اور میں بہت زیادہ بے چینی محسوس ہو رہی تھی، اور اتنے سال گزر جانے کے بعد میں ابا اور اماں کو ملنے سے ڈر رہا تھا۔ امجد کو بھی میں اپنے ساتھ ہی لایا تھا، کیونکہ میں بہت زیادہ نروس تھا، جس کی وجہ سے میں نے امجد کو بھی اپنے ساتھ آنے کے لیے کہا تھا۔ کچھ بھی نہ بدلا تھا، وہی پرانے گھر، وہی دکانیں، سب کچھ ویسا ہی تھا۔ جب میں پرانے محلے میں داخل ہوا تو لوگ حیرانی کے ساتھ مجھے دیکھ رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے تو مجھے پہچان لیا تھا، لیکن چند لوگ مجھے پہچاننے سے بھی قاصر تھے، کیونکہ میری حالت کافی حد تک بدل چکی تھی، اور انہوں نے مجھے بچپن میں ہی دیکھا ہوا تھا۔ جو ہی میں گھر کے دروازے پر پہنچا تو وہاں میں نے جو منظر دیکھا وہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لینے کے لیے کافی تھا۔ چھوٹا بھائی ابا کو دھکے مار کر گھر سے نکال رہا تھا اور ابا رو رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ میں نے تو سمجھا ہوا تھا کہ چھوٹا بھائی ابا کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہوگا، لیکن یہاں تو منظر بالکل میری سوچ سے الٹ تھا۔ چھوٹا بھائی ابا کو دھکیلنے کے ساتھ ساتھ گالیاں بھی دے رہا تھا، اور اس نے ابا کو ایک زوردار قسم کا دھکا دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ نیچے زمین پر گرنے ہی والے تھے
کہ میں نے گاڑی سے فوراً نکل کر ابا کو سنبھال لیا تھا، لیکن میں بہت پریشان ہو چکا تھا کہ چھوٹا بھائی ابا کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہا ہے۔ میرا چھوٹا بھائی کبھی بھی ایسا نہ تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں یہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ یہ حقیقت ہے یا ایک بھیانک خواب، کیونکہ میں چھوٹے بھائی کا ابا کے ساتھ ایسا رویہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب ابا کی حالت سنبھل چکی تھی، میں نے ایک زوردار تھپڑ چھوٹے بھائی کے منہ پر جڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ گرتے گرتے بچا تھا، لیکن وہ بہت غصے کی حالت میں مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں سے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ابھی کے ابھی مجھے نگل جائے گا۔ بھائی اچانک سے مجھے دیکھ کر بہت حیران ہو چکا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں کبھی گھر واپس آؤں۔ میں تو سمجھتا تھا کہ جب میں گھر جاؤں گا تو سب میرا استقبال کریں گے، اور میرا چھوٹا بھائی مجھے اتنے سالوں کے بعد دیکھ کر حیران ہو چکا تھا۔ لیکن یہ سب دیکھ کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ چھوٹا بھائی مجھ سے کوئی ایسی بات چھپا رہا ہے جس میں اس کی ہی غلطی تھی۔ ابا نے میری طرف دیکھا اور ایک آنسو ان کی آنکھوں سے لڑکھڑا کر نیچے گرا تھا۔ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور بوڑھے ہونے کے ساتھ ساتھ کمزور بھی ہو چکے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی صحیح طریقے سے دیکھ بھال نہیں کی جاتی تھی، کیونکہ ان کے بالوں اور داڑھی کا حلیہ بگڑ چکا تھا۔ محلے والے اپنے گھروں سے نکل نکل کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ کوئی ہنس رہا تھا تو کسی کی آنکھوں میں افسوس واضح طور پر صاف صاف دکھائی دے رہا تھا، لیکن کوئی بھی معاملے کی تصدیق کرنے کے لیے آگے کی طرف نہ بڑھا تھا، بس خاموشی سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ بھائی بہت زیادہ غصے میں تھے، لیکن اس کا ابا کے ساتھ یہ سلوک دیکھ کر میں آپے سے باہر ہو گیا تھا، اور میں نے چھوٹے بھائی کا گریبان پکڑ لیا اور میں نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی کہ ابا کے ساتھ ایسا سلوک وہ کیوں کر رہا ہے، تو اس نے غصے کی حالت میں اپنا گریبان مجھ سے چھڑا لیا تھا۔ مجھ پر چلاتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ نکل جاؤ تم دونوں میرے گھر سے، اور اس بوڑھے کو بھی لے جاؤ جس نے میری جان عذاب میں ڈال رکھی ہے۔ اس کی آنکھوں میں بے انتہا نفرت دکھائی دے رہی تھی، لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے کچھ بھی معلوم نہ تھا کہ اتنے سالوں میں ان کے درمیان کیا ہوا ہے۔ چھوٹے بھائی کی نظروں میں مجھے لالچ صاف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا آنا اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ بھائی کی باتیں سن کر ابا زور و شور رو رہا تھے۔ اس کے چہروں پر بوڑھے پن کی جھریاں پھیل چکی تھیں۔ رونے کی وجہ سے ان کا جسم کپ کپا رہا تھا۔ میں اپنے چھوٹے بھائی کا لہجہ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ پہلے تو وہ بہت تمیزدار انسان تھا اور بڑا ہو کر ایسا بن جائے گا، مجھے اس بارے میں کچھ بھی اندازہ نہیں تھا۔ بھائی نے مجھے ابا کو لے جانے کے لیے کہا تھا، کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ گھر میرا ہے، لیکن میں اس کی باتیں سن کر بہت حیران ہو چکا تھا کہ پورا گھر اس کا کیسے ہوا، کیونکہ اس گھر میں میرا بھی آدھا حصہ تھا، لیکن چھوٹے بھائی کے ارادے بہت خطرناک دکھائی دے رہے تھے، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ لڑنا بھی شروع ہو جائے گا، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا، کیونکہ لوگ تماشا دیکھنے کے لیے بے قرار تھے۔ میں نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے جو یہ سوچ کر خاموشی اختیار کر لی تھی کہ وقت آنے پر سب کچھ میرے سامنے آ جائے گا۔ ابا بہت زیادہ شرمندہ دکھائی دے رہے تھے اور میری طرف آنکھیں اٹھا کر انہیں بھی دیکھ رہے تھے، لیکن میں اپنے ابا کو اپنے سامنے یوں نظریں جھکا کر بات کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا
اور جلد ہی میں ابا کو لے کر اپنے گھر آ گیا تھا۔ ابا کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی اور جلد ہی میں نے ڈاکٹر کو بلوایا تھا تاکہ ان کا علاج ہو سکے، لیکن ان کی حالت سنبھلنے کی بجائے مزید بگڑتی جا رہی تھی، کیونکہ وہ بڑھاپے میں اپنے اس بیٹے کا رویہ دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے جن پر انہیں بہت مان تھا، اور اس بیٹے نے ہی اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، گھر کے ہر کونے میں خاموشی اور اندھیرے کا راج تھا، لیکن میری آنکھوں میں نیند کا نام و نشان بھی نہیں تھا، کیونکہ میں ابا کی وجہ سے بہت پریشان تھا اور میں صحیح طریقے سے اپنا کام بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ چھوٹے بھائی کا وہ رویہ میرے کانوں میں بار بار گونج رہا تھا، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اگر میں مزید اپنے ذہن پر دباؤ ڈالتا رہا تو چند ہی دنوں کے اندر اندر میں پاگل ہو جاؤں، کیونکہ اس سب کے بارے میں سوچ سوچ کر میرا ذہنی تناؤ کا شکار ہو چکا تھا۔ ابا کی حالت دیکھ کر میں مزید پریشان تھا، کیونکہ وہ سارا دن کمرے میں لیٹے رہتے اور روتے رہتے تھے۔ میں نے کافی مرتبہ ان سے کہا تھا کہ وہ باہر آ جایا کریں اور ہمارے ساتھ بیٹھا کریں، لیکن وہ کمرے سے نکلنے کے لیے تیار نہ تھے، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان تھا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ وہ میرے ساتھ گھلے ملیں، لیکن وہ بالکل خاموش تھے، کیونکہ وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھے، لیکن اس سب کے باوجود وہ میرا سامنا کرنے سے کترا رہے تھے۔ لیکن ان کا ضمیر انہیں تانے مار رہا تھا کہ اس بیٹے نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے جس پر اسے بہت زیادہ ناز تھا، جس کی وجہ سے وہ پورے خاندان والوں کے سامنے اتراتے پھرتے تھے۔ اگرچہ ابا میرا سامنا کرنے سے گھبرا رہا تھا، لیکن میں پھر بھی ان کی اچھی دیکھ بھال کر رہا تھا تاکہ وہ چند ہی دنوں کے اندر ہی اندر صحت مند ہو جائیں، کیونکہ میں انہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ مجھے بہت مشکلوں سے ملے تھے اور اتنا عرصہ ان کے بغیر گزارنے کی وجہ سے میں ان کے ساتھ رہنے کے لیے بے قرار تھا۔ اچھی دیکھ بھال کی وجہ سے ان کی طبیعت چند ہی دنوں کے اندر سنبھل چکی تھی، اور طبیعت سنبھلنے کے بعد انہوں نے جب حقیقت سے مجھے آگاہ کیا تو میں بہت زیادہ شرمندہ ہو گیا تھا۔ جب سے ابا نے مجھے گھر سے باہر نکالا تھا، اماں کی طبیعت دن بدن گرتی جا رہی تھی، اور چند ہی سالوں کے اندر ہی اندر وہ وفات پا چکی تھی۔ اماں کی وفات کے بارے میں بھی ابا نے مجھے نہ بھلایا تھا کہ میں ان کا آخری منہ دیکھ سکوں۔ اماں کی وفات کے چند ہی دنوں کے بعد گھر کا سارا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا تھا۔ چھوٹے بھائی کو گھر کے سارے کام کرنے پڑتے تھے، کیونکہ گھر میں کوئی بھی عورت نہ تھی، لیکن زیادہ کام کی وجہ سے وہ دن بدن چڑچڑا ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ وہ سارا دن کام کرنے کی وجہ سے اپنی پڑھائی کی توجہ نہیں دے پا رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کا رزلٹ دن بدن خراب ہوتا جا رہا تھا۔ اور جب اس کا 11ویں کلاس کا رزلٹ آیا تھا تو 2 سبجیکٹ میں فیل آیا تھا، جس کی وجہ سے ابا نے غصے میں آ کر اسے ایک زوردار تھپڑ سب کے سامنے لگا دیا تھا۔ اس نے اس وقت تو خاموشی اختیار کر لی تھی، لیکن چند ہی دنوں کے اندر اس کا رویہ ابا سے بہت تبدیل ہو چکا تھا۔ اس نے گھر کے کام کرنے بھی چھوڑ دیے تھے، جس کی وجہ سے مجبوراً ابا کو نوکرانی کا انتظام کرنا پڑا تھا، جس کی وجہ سے کچھ دن تو سکون سے گزر چکے تھے، لیکن ابا اور اس کے درمیان بات چیت نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی، کیونکہ وہ اپنے کمرے سے باہر بہت ہی کم نکلتا تھا۔ ابا اس کا رویہ دیکھ کر پریشان تھا، لیکن جلد ہی نوکرانی نے کام کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ کسی ایسے گھر میں کام نہ کرنا چاہتی تھی جس میں کوئی بھی عورت موجود نہ ہو، کیونکہ ارد گرد کے لوگوں نے اس کے بارے میں گندی گندی باتیں کرنا شروع کر دی تھی، جس کی وجہ سے اس نے باتوں سے بچنے کے لیے نوکری چھوڑ دی تھی، کیونکہ وہ ایک عزت دار عورت تھی۔
لیکن اس کے چلے جانے کے بعد گھر کا سارا کام ابا کے سر پر آ چکا تھا، کیونکہ بھائی پڑھائی کی وجہ سے کسی بھی کام کو ہاتھ نہ لگاتا تھا۔ لیکن جلد ہی ابا نے کاموں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس کی 12ویں جماعت کے امتحان کے بعد خاندان میں ہی موجود ایک لڑکی سے اس کی شادی کر دی تھی۔ لیکن اگرچہ وہ لڑکی چھوٹی سی تھی، لیکن چند ہی دنوں کے بعد اس نے اپنے رنگ ڈھنگ دکھانے شروع بھی کر دیے تھے، کیونکہ ابا اصول پرست انسان تھے، اس لیے ہر کام میں اس پر روک ٹوک کیا کرتے تھے کہ ایسا کرو، ایسا نہ کرو، ویسا کرو، ایسا نہ کرو، جہاں جاؤ وہاں نہ جاؤ۔ لیکن چند دن تو اس نے لحاظ میں آ کر ابا سے کچھ بھی نہ کہا تھا، لیکن جلد ہی وہ ابا کی بلا وجہ کی روک ٹوک سے تنگ آ کر گھر چھوڑ کر جا چکی تھی۔ وہ کتنے ہی سال اپنے میکے میں رہی تھی، لیکن چند دن پہلے ہی خاندان کے بزرگوں نے ابا کو سمجھایا تھا، اور ان کے سمجھانے کی وجہ سے ابا اسے گھر لے آئے تھے۔ لیکن ابا کا اس سے رویہ ویسا ہی تھا، ہر چھوٹی بڑی بات پر وہ اس پر حکم چلاتے تھے، جس کی وجہ سے وہ چند ہی دنوں کے اندر تنگ ہو کر رہ گئی تھی، اور روز روز کے جھگڑوں سے تنگ آ کر اس نے اپنے شوہر سے ابا کی شکایت لگانی تھی، کیونکہ اماں کی وفات کے بعد سے ابا بہت چڑچڑے ہو گئے تھے، اور اپنا اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے وہ سارا دن گھر میں ادھر سے ادھر چکر لگایا کرتے تھے۔ ایک دن اچانک سے کچن میں پانی پینے کی وجہ سے بھابھی جان کا ایک نیا گلاس ابا کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ پڑا تھا، جس کی وجہ سے اس نے غصے میں آ کر بھائی سے شکایت کی تھی۔ لیکن ابا نے اپنی غلطی ماننے کی بجائے مزید بگڑ گئے تھے اور جھگڑنے لگے تھے۔ روز روز کے جھگڑوں سے تنگ آ کر اس نے ابا کو گھر سے دھکے دے کر نکال دیا تھا۔ لیکن مجھے دیکھ کر بھائی کی نظروں میں لالچ جاگ چکی تھی، کیونکہ وہ تو سوچ چکا تھا کہ میں کبھی بھی گھر نہیں آؤں گا، اس لیے سارے گھر جاوید کا ہی مالک بن کر رہ جائے گا۔ لیکن مجھے یوں صحیح سلامت دیکھ کر وہ بھی حیران ہو چکا تھا، اس وجہ سے اس نے مجھے بھی گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دیا تھا، اگرچہ میرا اس گھر پر اتنا ہی حق تھا جتنا اس کا تھا۔ لیکن اس نے اپنی غلطی ماننے کی بجائے مجھے دھمکی دی تھی، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ اب وہ کمزور انسان نہیں رہا، اس وجہ سے اس نے مجھے دھمکایا تھا۔ لیکن میں اس کو اتنی آسانی سے اپنا حق کھاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ لیکن بعد میں مجھے کسی سے معلوم ہوا تھا کہ ابا نے خود ہی ساری جائیداد اس کے نام پر کر دی تھی۔ لیکن جب میں نے ابا سے اس بارے میں بات کی تو انہیں معلوم بھی نہ تھا کہ انہوں نے ساری جائیداد بھائی کے نام کر دی تھی۔ دراصل ایک دن بھائی نے ابا کو نیند کی دوا کھلا کر جائیداد کے کاغذات پر ان کا انگوٹھا لگوا لیا تھا، جس کی وجہ سے ابا کو اس سب کے بارے میں معلوم نہ تھا۔ جلد ہی میں نے بھائی کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا تھا۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ ہم دونوں بھائی ایک دوسرے کا اس طرح بھی سامنا کریں گے، لیکن جلد ہی عدالت میں بھائی نے جائیداد کے تمام کاغذات جمع کرا دیے تھے، لیکن عدالت نے ان کاغذات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ ابا نے عدالت میں گواہی دی تھی کہ بھائی نے ان کو دھوکہ دے کر ابا کے انگوٹھے کو لگا لیا تھا۔ لیکن بھائی اپنی غلطی ماننے کی بجائے غصے میں بپھرا ہوا تھا، لیکن عدالت نے اس جرم کی وجہ سے بھائی کو چند ماہ قید کی سزا اور 2 لاکھ جرمانے کی سزا بتائی تھی، اور عدالت نے مجھے میرا حق بھی دلوا دیا تھا، جس کی وجہ سے میں بہت خوش تھا۔ ابا بہت زیادہ شرمندہ تھے، کیونکہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا کہ سب بچے ایک جیسے نہیں ہوتے، پڑھائی ہر بچے کے بس کا کام نہیں ہوتا۔ لیکن ابا مجھ سے معافی مانگنا چاہتے تھے، لیکن میں نے انہیں روک دیا تھا، کیونکہ والدین کبھی بھی اولاد سے معافی مانگتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ ابا مجھے دیکھ کر بہت خوش تھے، کیونکہ ان کا وہ بچہ
کامیاب ہو چکا تھا جس کے بارے میں اسے امید تک نہ تھی۔ چند ہی دنوں کے اندر ہی اندر بھائی کی نوکری چلی گئی تھی اور اس کے گھر کے حالات جو تھے وہ بہت زیادہ خراب ہو چکے تھے، اور جلد ہی اس کے گھر میں فاقوں کی نوبت بھی آ چکی تھی۔ چند دن گزرنے کے بعد جب میں صبح سویرے اٹھا تو بھائی کو اپنے دروازے پر دیکھ کر میں بہت حیران ہو چکا تھا، لیکن بھائی نے مجھے کچھ کہنے کی بجائے مجھے گلے سے لگا لیا تھا اور وہ بہت رو رہا تھا۔ میں بھائی کا رویہ دیکھ کر بہت حیران تھا، کیونکہ اس کا لہجہ بدلا ہوا تھا اور وہ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا، لیکن میں نے اسے معاف کر دیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ہم دو بھائیوں کے درمیان کی دی گئی چپکلش موجود رہے۔ مجھ سے معافی مانگنے کے بعد وہ ابا سے بھی معافی مانگنے لگا تھا، لیکن ابا نے اسے معاف کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن میرے سمجھانے کی وجہ سے ابا نے اسے معاف کر دیا تھا، اور جلد ہی ہم سب ایک ساتھ رہنا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ ہمارے درمیان موجود تلخی ختم ہو چکی تھی، اور جلد ہی میں نے بھائی کو بھی آن لائن کام سکھا دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بھی ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکے تھے، اور جلد ہی ان کے حالات بھی بہتر ہو چکے تھے۔ اس کی بیوی نے بھی ابا سے آ کر معافی مانگ لی تھی۔ پچھلے چند دنوں سے ابا مجھ پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ میں بھی شادی کر لوں، کیونکہ چھوٹا بھائی اب کچھ ہی مہینوں کے بعد باپ بننے والا تھا۔ دن بدن ابا کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے میں نے ابا کی ہی پسند کی لڑکی سے شادی کر لی، جو بہت اچھی ہم سفر ثابت ہوئی تھی، کیونکہ وہ میری تمام ضروریات کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ ابا کی بھی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتی تھی، جس کی وجہ سے گھر میں امن و سکون کی فضا قائم تھی۔